میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس بنانے کی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں, لیکن عملی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کئی رکاوٹیں باقی ہیں. کچھ شرائط ایسا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ہیں, خبریں آتی رہتی ہیں کہ اسد کیسر صاحب کو انہوں نے دی ہیں, وہ اسد کیسر صاحب عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں گے. وہ کیا شرائط ہیں یا ایسی کنڈیشنز جو چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے جس کے نتیجے میں وہ اتحاد کا حصہ بنیں گے؟ کیا باقی جماعتوں کی بھی کوئی خواہشات یا شرائط یا کچھ پاکستان تحریک انصاف سے مانگے ہیں یا نہیں ہیں؟ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کچھ زیادہ توقعات وابستہ کیے ہوئے ہے, اور یہ اعلان بھی وہ کر چکی ہے کہ یہ الائنس بنے گا تو عید کے بعد اسی الائنس کے پلیٹ فارم سے پھر تحریک چلائی جائے گی. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ ہم فوری طور پر سڑکوں پر آنے کے حق میں نہیں ہیں. تو دیگر جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں اور الائنس کے بننے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں, عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ ہیں اور سابق وزیر اعظم پاکستان. بہت شکریہ بھائی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر, کیا رکاوٹ ہے الائنس بننے میں؟ الائنس تو میڈیا بنا رہی ہے نا, کبھی گرینڈ الائنس کہہ دیتے ہیں, کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں. ایک اپوزیشن کا اتحاد ان نکات پر جن پر اتفاق ہے جی, اس کی کوشش ہے کہ سوچ ایک ہو جائے. اس کے بعد آگے سب باتیں ہو سکتی ہیں. نہ یہ اس وقت پولیٹیکل الائنس ہے, نہ اس وقت یہ الیکٹورل الائنس ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری بات ہے. الیکٹورل الائنس تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں ہے, لیکن یہ مشترکہ جدوجہد کا ایک پلیٹ فارم ہے نا. آپ اسے الائنس کہہ لیں, آپ اسے اتحاد کہہ لیں. پہلے سوچ کا اتفاق ہوگا نا, کیونکہ تحفظات ہیں جی, جماعتوں کے آپس میں بھی ہیں, تحفظات بھی ہیں, اختلافات بھی ہیں, سوچ فکر میں بھی فرق ہے. تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ جن چیزوں پر اتفاق ہو سکتا ہے, یعنی آئین کی بالادستی پر, قانون کی حکمرانی پر, اس پر ہم اکٹھا ہو جائیں, بیٹھیں, بات کریں, پھر آگے کی بات چلے گی. اب آپ نے کہا تحفظات یا اختلافات ہیں, کس نوعیت کے اختلافات ہیں؟ ہر نوعیت کے ہیں. دو بڑی جماعتیں ہیں, پی ٹی آئی ہے, وہ اقتدار میں ہے کے پی کے اندر. جی, مولانا فضل الرحمان ہیں, وہ بھی الیکٹ ہوئے ہیں, انہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑے ہیں. جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے, وہ بھی ان کے صوبے سے, انہی کے ضلع سے ہیں, اسی حلقے سے ہیں تقریباً. تو ان کے بیانات بھی آپ دیکھ لیں. تو اس کو ذرا ماحول ایسا پیدا کرنا پڑے گا جس میں بات ہو سکے. یہاں کوئی لینے دینے کی بات نہیں ہے. تحفظات ہیں, میرے بھی ہیں, کہ اگر پی ٹی آئی اپنا رویہ نہیں بدلے گی جو اس نے 4 سال حکومت میں رکھا ہے, تو پھر کوئی مقصد نہیں ہے اپوزیشن کرنے کا. پھر تو اپوزیشن نہ ہوئی نا, پھر تو آپ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو اقتدار آپ کو مل گیا تو وہی کام کرنے جو ماضی میں کیے. پی ٹی آئی کے رویے میں ایسی کیا خرابی ہے جس سے آپ کو تحفظات ہیں؟ 4 سال کی حکومت سے مجھے تحفظات ہیں. جو کچھ انہوں نے کیا ہے 4 سال میں, جس طرح آئین کو انہوں نے پامال کیا, جس طرح رول آف لا کو انہوں نے توڑا, جو اخلاقی, جمہوری, پارلیمانی قدریں انہوں نے تباہ کی, وہ تو ایک بڑی داستان ہے. وہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں جو سو کالڈ پی ڈی ایم کی, انہوں نے اتنا کچھ اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں کہ لوگ ان کو بھول گئے. لیکن آپ کے خیال میں ویسا پی ٹی آئی کے ہاں یہ ریگریٹ موجود ہے اس وقت کہ ہاں کچھ چیزیں انہوں نے بہت غلط کی تھی جو نہیں ہونی چاہیے؟ اور نہیں ہے تو پھر تو مسئلہ حل نہ ہوا نا. آپ جو بیٹھے ہیں انہوں نے کم از کم یہ سوچا ہے کہ ہم ایک اپوزیشن کے اتحاد میں شریک ہوں. تو یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد آگے وہ اپنا بتائیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ اگر آپ نے واقعی ملک کی بات کرنی ہے تو آج پی ٹی آئی کے پاس ایک حکومت ہے, اس کو مثالی حکومت بنا کر دکھائیں. اس حکومت کا رویہ عوام کے بارے میں, ملک کے بارے میں جو ہو وہ ایسا ہو کہ باقی بھی اس کو کہہ سکیں کہ جناب یہ, ہم بھی کہہ سکیں کہ دیکھیں یار کتنی بہتر حکومت چل رہی ہے. آپ کے پاس خبریں یا آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے, چاہے وہ خبری کی بنیاد پہ ہو, کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو تحفظات ہیں اس میں سب سے بڑا یہ علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے ہی ہے؟ نہیں, شخصیات کے حوالے سے نہیں ہے. جو دیکھیں اختلافات ہیں نا جماعتوں میں, آج کے نہیں ہیں, پچھلے 15 سال کے ہیں. جب سے 13 میں اقتدار میں وہ آئے ہیں تو وہاں بھی یہی حرکتیں پی ٹی آئی کی حکومتوں نے کی ہیں. دوست انہوں نے بنایا کوئی نہیں. جو رویہ ان کا مولانا صاحب کے بارے میں ذاتی طور پہ رہا, پارلیمنٹ کے اندر رہا, یہ چیزیں بڑی, ان کو ذرا تھوڑا برج کرنا پڑتا ہے, ان کو ذرا مفاہمت کرنی پڑتی ہے, ورنہ بات چلتی نہیں ہے. آفیشلی یہ ساری باتیں آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ کی ہیں؟ نہیں, ہم نے نہیں کی, لیکن یہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ مولانا صاحب نے کامران مرزا صاحب کو اپوائنٹ کیا تھا, پی ٹی آئی نے اسد کیسر صاحب کو, اور وہ بیٹھ کر ان چیزوں کو دور کریں گے.
ان کی شاید ایک میٹنگ ہونی تھی 8 تاریخ کو، ہوئی یا نہیں مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ بیٹھ کر یہ معاملات حل ہوں گے. صحیح ہے. بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے تحفظات بھی ہیں. اچھا میرے تحفظات جمہوریت کے حوالے سے ہیں، پارلیمانی قدروں کے حوالے سے ہیں، آئین کے حوالے سے ہیں، رول آف لا کے حوالے سے ہیں، ایک جمہوری رویے کے حوالے سے ہیں. آپ نے ابھی ایک اسی طرح کے چلیں وہ پلیٹ فارم ابھی بنا نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک اپوزیشن کی جماعتوں کو ملا کے ایک پلیٹ فارم کریٹ کر کے 2 روز کا ایک ایونٹ کیا بھی ہے. اس سے کیا ثمرات آپ حاصل کر پائے ہیں؟ دیکھیں وہ یہی مقصد تھا کہ اچھا صاحب اور میں نے عزیز صاحب اس سے پہلے سے کوشش کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ ہم بیٹھتے ہیں، اس ایک نقطے پر رکھا تھا کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. تو ہم کہتے ہیں اس پر بیٹھتے ہیں، کم از کم اس کو تو کمٹمنٹ کریں نا سارے کہ ہم اس معاملے میں ساتھ ہیں. تو بہرحال وہ ایک اچھا ایونٹ ہو گیا، بہت سے سول سوسائٹی بھی آئی، لائرز بھی آئے، میڈیا بھی آیا، اور تقریباً بہت ہی سیاسی جماعتیں بھی آئیں، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہی ایک سٹیپ ہوتا ہے، پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے. اب جو تحریک انصاف توقعات لگائی بیٹھی ہے بھائی صاحب کہ ایک الائنس بنے گا، وہ گرینڈ الائنس آپ کہہ رہے ہیں نا میڈیا بنا رہا ہے، ویسے پی ٹی آئی خود بھی اس کو گرینڈ الائنس کے نام دے رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک الائنس بنے گا اور اس الائنس کے پلیٹ فارم سے عید کے بعد ایک تحریک چلے گی. آپ کے خیال میں یہ بہت دور ہے ابھی؟ پہلے الائنس ہونے دینا پھر تحریک تو بعد. کیونکہ شیخ وقاص صاحب سے میں تو کچھ دن پہلے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی پورا مہینہ پڑا ہے ابھی اس میں، اور مہینے کے اندر یہ ہو جائے گا. دیکھیں پی ٹی آئی کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پر یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ہر شخص اپنی بات کرتا ہے. یہ جماعت کا ایک یونیفائیڈ سٹانس نہیں ہوتا. یہ بھی ان کو دیکھیں نا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دور کرنا پڑے گا کہ جب ایک شخص بات کر دے، ایک بڑا لیڈر ہے اس جماعت کا، وہ بات کر دے، پھر وہی بات ہونی چاہیے. وہاں مختلف باتیں ہوتی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں مختلف باتیں ہوتی ہیں. جو علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی ایک تازہ انٹرویو میں کہا ہے چھوٹی جماعتوں سے متعلق، میں چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی ساری اپوزیشن کی یہ چھوٹی جماعتیں ملا بھی دیں تو ان کے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن مجبوراً ہمیں چھوٹی موٹی جماعتوں سے بات کرنی پڑتی ہے. مجبوری کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ مائنس پی ٹی آئی بات ہوئی ہوئی ہے، اس لیے مائنس پی ٹی آئی کی وجہ سے ہم مجبور ہیں. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ وہ رویے ہیں جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کو مسئلہ ہے. ان کی سوچ، اگر یہ ان کی سوچ کی عکاسی ہے، اگر علی امین گنڈا پور صاحب پی ٹی آئی کی سوچ کی عکاسی کر رہے ہیں تو پھر ہم معذرت ہی چاہیں گے. کن نکات پہ آپ کا اتفاق ہے؟ آپ ایک تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے. الیکشن تو سارا پاکستان کہہ رہا ہے نا، وہ تو ہو گئے نا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ وہ تو خرابی پیدا ہو گئی ہے ملک میں، اب اس خرابی کو ہم نے کیسے دور کرنا ہے؟ نئے الیکشن کوئی مانے گا؟ اور کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ نئے الیکشن فیئر ہوں گے؟ ہر ملک میں، ہر سیاسی ماحول میں جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں، ایک جمود ہو، ایک انتشار ہو، تو الیکشن ہی عوام کے پاس اب جاتے ہیں فیصلہ کر لیں. لیکن یہاں تو بدقسمتی سے نہ 2018 میں عوام کا فیصلہ تھا، نہ 2024 میں عوام کا فیصلہ ہے. آپ کے خیال میں حل کیا، پھر آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ ہم نے اعلامیے میں لکھا ہے کہ اگر ہم سب محب وطن ہیں، ملک کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کی بات کرتے ہیں، تو پھر ایک جو قومی قیادت ہے، ایک قومی ڈائیلاگ چاہیے. بیٹھ کر آگے کا سوچیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اگر آپ نے یہی حرکتیں کرنی ہیں جو آج سب کر رہے ہیں، حکومت بھی اور اپوزیشن بھی، پھر ملک اللہ ہی حافظ ہے. میں حقیقت سے آپ کو کہہ رہا ہوں. اگر آج ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں اس ملک میں، چاہے وہ حکومت میں اپوزیشن میں ہو، اگر ان کی سوچ یہی ہے جو آج ملک میں نظر آ رہی ہے، تو پھر ملک تو آگے نہیں بڑھے گا. لیکن بھائی صاحب کوئی بھی حکومت خوشی سے الیکشن کی طرف یا ری الیکشن کی طرف تو نہیں جاتی. سر نہ جائیں نا، بات تو کر سکتے ہیں نا. لیکن وہ بات بھی کیوں کریں گے جب ان کو لگے گا اپوزیشن بہت کمزور ہے؟ سر ملک کے معاملات کی بات تو کر سکتے ہیں. تو انہیں تو لگتا ہے کہ ملک بہت اچھا چل رہا ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر چلائیں. حکومت کو لگتا ہے کہ مہنگائی سو بسم اللہ پھر سڑک پہ فیصلہ ہوگا. مجبوری تو ہاں، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں پھر کیا ہوگا اگر آپ یہی رویہ رکھیں گے جو آج ہے حکومت کا اور اپوزیشن کا؟ پھر سڑک پہ فیصلہ کون نکلے گا سڑک پہ؟ ایک دن ایک بریکنگ پوائنٹ آتا ہے، پوری دنیا میں آتا ہے. عوام خود نکل آئیں گے. عوام جب جو آج ناکامیاں ہیں حکومت کی، جس طرف ملک جا رہا ہے، جو ملک کے اندر انتشار ہے، جو نفاق ہے، جو نفرت پیدا ہو گئی ہے ملک کے اندر معاشرے میں، اس کا پھر سڑک پہ معاملہ. کہتے ہیں دریا سندھ پر آپ نہریں نکالیں گے، پانی لے جائیں گے، پہلے ہی سندھ کو پورے حصے کا پانی نہیں مل رہا، ان کے یہ خیالات ہیں. بالکل یہ ہے نا. تو حکومت کا کیا جواب ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں نا. یہ معمولی بات نہیں ہے. 2 صوبوں میں
انتشار ہے, آپ اس معاملے کو کلیریفائی کر دیں کہ بھئی یہ پنجاب میں نہریں ہیں, پنجاب کا ہی پانی جائے گا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ سندھ کا پانی لے کر پنجاب کی نہروں میں ڈال سکتے ہیں. یہ کون سے قانون کے تحت آپ کریں گے؟ آپ کے خیال میں موقف ٹھیک ہے ویسے سندھ کا؟ دیکھیے تحفظات ہے نا جی, نہیں آپ کی رائے اس پہ اب کیا ہے؟ اگر سندھ کا پانی دیا جا رہا ہے تو موقف بالکل ٹھیک ہے. یہ اجازت نہیں ہے آپ کے قانون میں کہ آپ ایک صوبے کا, آپ نے ایکارڈ کیا ہوا 91 میں, آپ توڑنا چاہتے ہیں ایکارڈ کو. یہ ٹرمپ تو نہیں ہے, ہم ٹرمپ کے طریقے سے چلنا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی قانون نہیں مانیں گے, کوئی ایکارڈ نہیں مانیں گے, بس جو ہم سمجھتے ہیں درست ہے وہی کریں گے. یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر جو صوبوں کے معاملات ہیں بڑی ان کی سینسٹیوٹی ہے. مگر کسی موقع پر جا کر اگر آپ نے کہا کہ نہیں پیپلز پارٹی نے طے کر لیا کہ انہوں نے کیسے سیاست کرنی ہے, کہیں کسی موقع پر ان کو لگے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر اگر بلاول وزیر اعظم بن سکتے ہیں 2029 میں, نہیں اس سے پہلے ہی 25 میں یا 26 میں, آپ کے خیال میں وہ اپوزیشن سے ملنا نہیں چاہیں گے اس لیے کہ وہ وزیر اعظم؟ سر یہ جو وہ جانے اور اپوزیشن جانے جن کے پاس پارلیمان میں سیٹیں ہیں, اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے, کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں. معاشی طور پہ آپ کیسے سمجھتے ہیں اس وقت جو حکومت کا سب سے بڑا نقطہ بیچنے کے لیے نا بھائی صاحب وہ یہی ہے کہ جی ہم نے اس ڈیفالٹ ہوتے ہوئے معیشت کو بچا لیا, پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا, اور اب دیکھیں مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا جو ہے وہ زبردست ہو گیا ہے, پھر ہمارا جو اوور آل جو ہمارے فگرز ہیں وہ اچھے ہو رہے ہیں, اکانومی ہم نے سنبھال لیا. آپ اتفاق کرتے ہیں سر؟ میں اتفاق نہیں. انٹرسٹ ریٹ وہ کہتے ہیں 12% پہ آ گیا. نہیں بھائی, انٹرسٹ ریٹ کیوں اوپر گیا تھا جب انفلیشن اوپر گئی تھی؟ انفلیشن کیوں اوپر گئی تھی؟ کموڈٹی سائیکل تھا دنیا میں, ہم نے اپنا ملک بھی مس ہینڈل کیا, لیکن دنیا میں تیل کی قیمتیں آج 100 پہ چل جائیں, آپ کی انفلیشن پھر آ جائے گی. تو سر ڈالر کا بھی امپیکٹ تھا, اب ہے اس میں. اس حکومت کی کوئی پالیسی کا عمل دخل نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں, آپ نے صرف امپورٹ بند کر کے پورے پاکستان میں جو لوگ کام کرتے ہیں یہاں پر, جن پیسے باہر بھیجنے, آپ ان کے پیسے دیتے نہیں ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی. کوئی انویسٹ کرنے ملک میں اب نہیں آئے گا, یہ بھی بتا دوں آپ کو. جو آپ نے کیا ہے, آپ کو گروتھ ہوئی ہے, اصل بات گروتھ کی ہے, گروتھ نیگیٹو ہے. ہر پاکستانی پچھلے سال کے مقابلے میں آج غریب ہے, ہر پاکستانی. ایوریج پاکستانی کی انکم پر کیپٹا ڈالروں میں آج کم ہے. یہ بات آپ کو اس کا احساس نہیں ہے. آپ کی نوکریاں کم ہو گئی ہیں. جو گروتھ نہیں ہوگی نوکریاں نہیں ہوگی, جب گروتھ نہیں ہوگی کاروبار نہیں ہوگا, ہر ایک کا کاروبار سکڑ گیا. یہ بنیادی باتیں ہیں. آپ کو اگر بیوقوف بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. آپ پاور سیکٹر کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. اس میں بھائی صاحب ایک آج کل ایک بڑی بحث چل رہی ہے سولر کے حوالے سے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں فری سولر اسکیم لائی جا رہی ہیں, کسانوں کو بھی دیے جا رہے ہیں, اور خیبر پختونخوا بھی کہہ رہا ہے جی ہم نے سولر کی ایک اسکیم لانچ کی ہے. دوسری طرف وفاق کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو آئی پی پیز کے پیسے پورے نہیں ہو رہے, وہ اس کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ 27 روپے میں جو یونٹ خریدا جا رہا ہے اس کو 10 روپے پہ لے آ جائے, اور اس سلسلے میں وہ ایک پالیسی لے کر آ رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ پالیسی ہے کیا حکومت کے پاس, اس وقت کوئی ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیں جو بھی ہے نا, ایک ڈیبیٹ کرنی چاہیے نا. یہ سولر جو لگا ہے ملک میں حکومت کے پیسے سے نہیں لگا ہوا, لوگوں نے خود لگایا. آپ نے پالیسی دی تھی جی, ہم سب نے مل کر پالیسی بنائی تھی. یہ کوئی IMF لے کر نہیں آیا تھا. ٹیکس میں چھوٹ دی تھی, حوصلہ افزائی کی تھی. جی حوصلہ افزائی کی تھی کہ لوگ سولر لگائیں. حکومت سے نہیں لگ رہا تھا. حکومت نے جب کوشش کی تو وہ بہت مہنگا تھا. جو اس کی قیمت آ رہی تھی وہ 16-17 روپے سے اوپر آ رہی تھی. تو اب حکومت یہ دیکھ لے کہ 27 روپے میں یہ پتہ نہیں کتنے جو بھی روپے میں لیتے ہیں, وہ دیکھ لیں کہ ان کو بارہ کھاتا ہی نہیں کھاتا تو پھر اس کو ایک پبلک ڈیبیٹ کر کے عوام کے سامنے بات رکھ کے پھر فیصلہ کریں. آپ بند کمروں میں فیصلے مت کریں. پالیسی آپ نے دی ہے نا, اب آپ اس پالیسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جن لوگوں سے آپ نے کانٹریکٹ کیے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کانٹریکٹ رہیں گے, جو اس کے بعد لگے گا وہ ہم کم پیسے 10 روپے پہ دیں گے. ٹھیک ہے, مجھے اس پالیسی سے نہ اتفاق ہے نہ اختلاف ہے. میں چاہتا ہوں پبلک میں ڈیبیٹ کروا لیں کیوں آپ یہ کر رہے ہیں, اس کے فائدے کیا ہوں گے, نقصانات کیا ہوں گے. یہ عوام کا حق ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس قسم کی تبدیلی لائیں جس پہ ان پر اثر پڑتا ہے, اس کی بات ان کے سامنے ہونی چاہیے. ہم نے ایک یہ رویہ بنا لیا ہے, قانون بھی بند کمروں میں رات کے اندھیرے میں قانون پاس کرتے ہیں, آئینی ترامیم بھی رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں, کوئی ڈیبیٹ نہیں کراتے, تو پھر انتشار تو پیدا ہوتا ہے, پھر لوگ تحفظات تو پیدا ہوتے ہیں. بھائی صاحب 2024 میں جو کچھ ہوا, اور 25 کے بھی اب 4 مہینے گزر گئے, 3 مہینے, جو کچھ ہوا ہے اس کو قبول کر لیا گیا ہے, لوگوں نے اس پہ سر تسلیم خم کر لیا ہے کہ ہاں جو ہو گیا سو ہو گیا. تاریخ نے نہیں کیا نا.
اور اس کے اثرات بہت برے ہوں گے اور برے ہیں. اس بات کا آپ کا احساس نہیں ہے. اس کا احساس اگر آپ نے یہ نہ کیا ہوتا تو آج کیا ہوتا؟ یہ تو ہم نے دیکھا نہیں نا. تو لوگ ان کو اپنے کھانے سے مطلب ہے. لوگوں کے بس میں کیا ہے ویسے؟ لوگ ووٹ کر سکتے تھے, انہوں نے ووٹ کیا, انہوں نے ووٹ کر دیا. اگلی دفعہ دے دیں گے, اگلی دفعہ مان لیا جائے گا. پھر مایوسی آ گئی نا. جب لوگ خاموش ہو جائیں تو مایوسی کا یہ بڑا ایک کلیئر ڈیمونسٹریشن ہے, بڑا واضح مظاہرہ ہے کہ لوگ مایوس ہیں اس ملک کے. انہوں نے ملک کے بارے میں بات کرنا ہی چھوڑ دی ہے. آپ یقین کرو, یہ حقیقت ہے. آج کہیں پہ بیٹھے لوگ اتنے مایوس, بات ہی نہیں کر, چھوڑیں یار, بس چھوڑیں, جو ہو گیا, جو چھوڑیں, ملک چل نہیں رہا. پاکستان میں کسی ایسی نئی پارٹی کی, بھائی صاحب آپ نے نئی پارٹی بنائی ہے, کیا گنجائش رہ گئی ہے کہ عوام کے بلبوتے پر وہ پارٹی کامیاب ہو جائے؟ کیونکہ اب تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے مقتدرہ کا ہاتھ ہونا ضروری ہے. مقتدرہ کرتی رہی, ملک چلاتی ہے, ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں جماعتیں جو ہیں یہ ناکام ہیں, ان کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے آج ملک کو چلانے کی. سب کے پاس حکومت ہے, کیا کر رہے ہیں؟ پوری دنیا, ہر حکومت دنیا میں اصلاحات کی بات کرتی ہے, ریفارم کی بات کرتی ہے. ایک ملک نہیں کرتا, اس کا نام پاکستان ہے. ناکام نظام کو مزید چلانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. آپ کا نظام ناکام ہو گیا, ہر حصہ نظام کا ناکام ہو گیا. آپ کچھ نہیں کر رہے, بیٹھے ہوئے اس کے اوپر. آپ کے خیال میں اس وقت لوگوں کو ایک انرجی دینے کے لیے ایک پولیٹیکل ایک ایگریمنٹ یا میثاق, ہم میثاق جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آپ کے خیال میں وہ ضروری ہے اور عمران خان کی رہائی ضروری ہے؟ میثاق جمہوریت سے نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کی رہائی ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے میری نظر میں. اچھا, جس دن آپ کو اس ملک میں 6 آدمی ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے نظر آئے, ملک کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آئے, اس ملک کے عوام کو کچھ امید ملے گی. اس ملک کے حالات اس دن اگر یہ مخلصانہ طریقے سے یہ بیٹھ کر اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں, یہ 6 لوگ ہیں, 7 میں بھی ہو سکتے ہیں, 8 میں بھی ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے, اس دن سے ملک بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اگر عمران خان کی رہائی کے لیے سڑکوں پر کوئی تحریک چلاتی ہے پاکستان تحریک انصاف, آپ کی جماعت یا باقی اپوزیشن کی جماعتیں ساتھ دیں گی؟ میں دیکھیں, رہائی کی تحریکیں نہیں چلانی چاہیے. آپ ملک کی بات کریں, عوام کی بات کریں, وہیں سے رہائی بھی آئے گی. یہ سب جیل میں گئے ہیں, یا کون جیل میں نہیں گیا اس کا نام بتا دیں. ریجو صاحب نہیں گئے تھے, اور اپنے اس کے بعد ہر آدمی جیل میں گیا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کے بغیر بھی ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ عمران خان کی جماعت موجود ہے, ملک کی بڑی جماعت ہے. جیل میں میاں صاحب بھی گئے ہیں, شہباز صاحب بھی گئے ہیں, زرداری صاحب بھی گئے ہیں, بینظیر بھٹو بھی گئی ہیں, ہم سب جیل گئے ہیں. تو جیل میں تو جا کر سیاسی لیڈر مضبوط ہوتا ہے, اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب جیل میں, جماعت ان کی موجود ہے, آج ملک میں ایک پاپولر جماعت ہے. صحیح ہے. بھائی صاحب یہ کہہ دیجئے آخر میں کوئی پیش گوئی کرنے کے لیے آپ سے نہیں کہہ رہا, آپ کی اسیسمنٹ ظاہر آپ نہیں, میں پیشن گوئی, ہمارا کام پیشن گوئی نہیں ہے, لیکن ہے ہم کر دیتے ہیں. چلیے, لیکن آپ کا ایک تجربہ ہے نا, اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. آپ کو یہ اس وقت حالات چونکہ خراب نظر آ رہے ہیں پاکستان کے, معاشی بھی اور آپ سمجھتے ہیں سماجی بھی, اور لوگوں کے یہاں بے چینی بھی ہے, یہ کب تک ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے خیال میں, اور کیسے ہونا شروع ہو جائیں گے؟ یہ خود نہیں ہوں گے. اور کوئی معجزاتی فیصلہ نہیں ہے, کوئی معجزاتی فیصلہ نہیں ہے. ایک بات کو یاد رکھیں, قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. 26ویں ترمیم کے بعد 26ویں ترمیم, میں قانون صرف ججز کو نہیں کہتا, جوڈیشری کو نہیں کہتا, وہ بھی قانون کی حکمرانی کی ایک متاثر کیا اس نے بہت بری طرح. ملک میں آپ جب تک رول آف لا نہیں لائیں گے, ملک نہیں چلے گا. پھر آپ کو اصلاحات کرنی ہے, بے پناہ اصلاحات کرنی ہے, اور یہ کنسنسس سے ہوتی ہیں. آج آپ کو میں نے 6 آدمی بتایا نا آپ کو, کہ 4 پولیٹیکل لیڈر ہیں, ایک فوج کے سربراہ ہیں, ایک جوڈیشری کے سربراہ ہیں. یہ بیٹھیں, اپنے ان عہدوں کو ذرا گھر چھوڑ کے آئیں, یہ کرسیاں گھر چھوڑ کے آئیں, پاکستان کی بات کریں, ملک کے عوام کے سامنے بات کریں, پھر ملک آگے چلے گا. بہت شکریہ شاہد خاقان بھائی صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آج صدر مملکت نے خطاب کیا ہے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے, اور اس میں اپوزیشن نے احتجاج کیا ہے. اس خطاب پر, اس کے کانٹینٹ پر, احتجاج پر اور دیگر چیزوں پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج صدر مملکت نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا, اور اس میں انہوں نے سیاسی استحکام پر زور دیا ہے,
اقتصادی استحکام پر زور دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کہا ہے کہ پارلیمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. نہروں کے حوالے سے اگرچہ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا, آج بلاول بھٹو نے بھی ایک ٹویٹ کر کے نہروں پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. صدر مملکت نے پارلیمنٹ پر اس پر لبکشائی کر دی ہے. اوور آل جو صدر مملکت کا خطاب ہے اس میں اپوزیشن کا احتجاج, جو کہ اب ایک کلچر بن چکا ہے, ایک نارم بن چکی ہے اور ایک نیو نارمل ہو چکا ہے کہ صدر مملکت کے خطاب پر احتجاج کرنا ہی ہوتا ہے. اس سے پہلے عارف علوی صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا, اس سے پہلے صدور کے ساتھ بھی ہوتا رہا. لیکن بہرحال جو اپوزیشن ہے, ابھی ہم شاید خاقان عباسی صاحب سے بات کر رہے تھے, اپوزیشن کا اتحاد, ان کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ شاید کوئی ایسا اتحاد بھی نہیں بن پا رہا اور اس میں ابھی بہت ہنوز دلی دورست. میرے ساتھ ابھی اس پروگرام میں علی بخاری صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ بخاری صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں. شوکت پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں, سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ, خوش آمدید پراچا صاحب. اور رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں. رانا صاحب خوش آمدید. سب سے پہلے آج کے اس خطاب پہ پراچا صاحب آپ کی کیا رائے ہے, کیسے آپ دیکھ رہے ہیں صدر مملکت کے خطاب کو؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو ہمارے جیسے ملک میں آئین کی کسی پروویژن پہ عمل ہو جائے تو میرے لیے وہ ایک مجھے تسلی ہوتی ہے کہ چونکہ ہمارے آئین میں ہے, ضیاء الحق کے دور سے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر پارلیمنٹری ایئر کا آغاز جو ہے وہ صدارتی ایڈریس سے ہوگا, تو الحمدللہ وہ ہم نے ایک مائل سٹون اچیو کر لیا. اس لیے بھی نہ بھی ہوتا تو کیا نہیں, وہ میں بتا رہا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ صرف ایک بار کر سکے تھے. یہ نہیں کہ وہ چاہتے نہیں تھے, نو. بٹ جو آج کل کی ٹینشن ہے ہمارے سیاسی نظام میں, ماحول میں, اس وقت بھی تھی. ان کے دور میں تو آئین پر عمل کرنا اتنا ضروری بھی نہیں تھا نا پریسا. نہیں, پھر بھی آئین تو تھا نا, آپ یہ نہ کہیں نا, مطلب ہے کہ آئین تھا نا. اس آئین کے تحت 2002 کے الیکشن ہوئے تھے, اس آئین کے تحت جمالی صاحب وزیر اعظم بنے تھے, اس آئین کے تحت کیبنٹ ہوئی تھی. وہ چونکہ امینڈمنٹ انہوں نے کروائیں بعد میں, اور جو ان کے 2002 سے پہلے میئر تھے ان کو انہوں نے ریکٹیفائی کروایا, جس کے انڈیمنیفیکیشن کہتے ہیں, وہ کروا لیا تھا. لہذا کم از کم آج جب آپ یہ بات کر رہے ہیں, آپ نے احتجاج کی بات بھی کی, تو احتجاج تو وہ تھا کہ اپوزیشن فورسڈ کہ جنرل پرویز مشرف نیور ری اپیئرڈ اگین. صرف 1 سال انہوں نے 5 سالوں میں 1 سال کیا. لیکن یہ ہے کہ آج اپوزیشن نے احتجاج تو کیا. اگر میں یہ انسائٹ کروں کہ احتجاج میں جانا چاہیے تھا, ڈائس کا گھیراؤ کرتے یا صدر مملکت پہ کچھ پھینکتے, تو میں تو وہ جرنلسٹ نہیں ہوں, میں انسائٹمنٹ والا آدمی نہیں ہوں. انہوں نے اپنا احتجاج کیا, ٹھیک ہے. ہم ہر سال جیسے آپ نے بھی کہا, ہم جب بھی ایڈریس ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں. صدر مملکت نے میرا خیال ہے جو 2 چیزیں بتائی ہیں, ایک تو انہوں نے کہا کہ سب کو جو ہے نا وہ ملک کے مسائل کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے, کلیکٹیو جو سوچ ہے وہ, جو جب ہم کہتے ہیں نا کلیکٹیو, دیٹ نیور مینس کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کی بلے بلے کر دے یا حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو کندھوں پہ بٹھا لے. جتنا جو کسی کا ڈومین ہے جس میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے وہ کرنا چاہیے, قومی مفاد میں کم از کم ایجنڈے پر تو اکٹھے ایسے ہی وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. دوسری, صدر مملکت نے جو پارلیمان کی بات کی ہے, ہم پارلیمانی سسٹم کہتے ہیں, ہمارا آئین کہتا ہے, تو چیزیں تو پارلیمنٹ میں سیٹل ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ہی بچتا ہے. تو میں تو ویلکم کرتا ہوں صدر مملکت کے ایڈریس کو. بالکل صحیح ہے. اس میں رانا صاحب جس چیز پر زور دیا انہوں نے وہ یہ تھا کہ ایک تو اقتصادی مضبوطی ہونی چاہیے, استحکام ہونا چاہیے, اور دوسرا سیاسی استحکام ہونا چاہیے. یعنی صدر مملکت یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام موجود نہیں ہے. اور ظاہر ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن اور یعنی تمام پارلیمنٹیرینز اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں تو وہ اپوزیشن کو بھی دعوت دے رہے ہیں. کیا عملی طور پر اس کا کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, عملی طور پر یہ راستہ وہی ہے کہ جب پرائم منسٹر جو ہے وہ کیبنٹ میں کہیں کہ ہاؤس میں ہم کمیٹی بنا دیتے ہیں جہاں معاملات جو ہیں آپس میں بیٹھ کے مل کے طے ہو جائیں, ملکی جو ایشوز ہیں اس کے اوپر اپوزیشن اور حکومت جو ہے بیٹھ کے کوئی لائے عمل تیار کر لیں. تو یہ عملی آفر ہی ہے, یہ یعنی کہ سیریس آفر ہوتی ہے, لیکن اس کو پی ٹی آئی نے ریجیکٹ کر دیا. تو دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں موونگ فارورڈ آگے بھی حکومت کے دروازے بند نہیں ہوں گے. حکومت اور اس میں تھوڑا ماحول بھی تو دینا پڑتا ہے نا. یعنی ایک طرف آپ مذاکرات شروع کریں, دوسری طرف حامد رضا کے گھر پر چھاپے مارے, ان کے مدرسے پر چھاپے مارنا شروع کر دیں جو کہ ترجمان تھے اس کمیٹی کے, تو ماحول بھی تو دینا ہوتا ہے نا. اس سے یہ بھی تو لگتا ہے کہ حکومت شاید اس کی بھی انٹینشن پوری طرح سے سنجیدگی نہیں ہے.
نہیں دیکھیں وہ پتہ نہیں کس بنیاد پہ وہ ہوا, کیا رپورٹ تھی جس کے اوپر ہوا, یہ چیزیں چلتی بھی رہتی ہیں, لیکن ان چیزوں دیکھیں اگر یہ ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو وہ اس کمیٹی میں بھی اٹھائے جا سکتے ہیں. تو یہ ماحول کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا, ماحول تو دونوں سائڈ پہ بگاڑا جاتا ہے. جس طرح کے پی کے چیف منسٹر گفتگو کرتے ہیں اور دیگر ان کے پی ٹی آئی کے لیڈرز گفتگو کرتے ہیں, وہ تو آپ نے وجہ بنانی ہے تو 200 وجہ ہیں, لیکن بنیادی ایک بڑی آفر اگر ایک پرائم منسٹر کر رہا ہے تو وہ ان ساری چھوٹی چیزوں کو ٹرمپ کر دیتی ہے. اگر آپ آگے واقعی بڑھنا چاہتے ہیں, پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ چھاپا پڑ گیا فلانا ہو گیا, یہ پاکستان کی سیاست میں آپ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, ہمیشہ ہوتا رہا چیزیں, لیکن پھر بھی آپ آگے چلانا چاہتے ہیں تو چل جاتی ہیں. آئین کا تقاضا جو ہے وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہونا بھی ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے میٹنگ کریں اور وہ میٹنگ بھی نہیں ہو پا رہی. اور یہ جواز آپ کو کس حد تک درست معلوم ہوتا ہے کہ بھائی پریزیڈنٹ کو تو الیکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا ہاؤس کے نامکمل ہونے پر, جیسے 26ویں ترمیم پر بھی جب جو عدالت میں گئی ہوئی ہے اس میں ایک آرگومنٹ یہی ہے کہ بھئی یہ آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ ہاؤس نامکمل ہے. 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قابل قدر ہیں, خود لائر ہیں, قانون دان ہیں, لیکن لیجیٹیمیسی تو دی نا کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے اسی صدارتی الیکشن کی. جب آپ کے لوگوں نے مخالفت میں یا حق میں ووٹ ڈال دیا, مین آپ اس پروسیس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اعتراض جتنا بھی کریں ٹھیک ہے. سیکنڈلی, آئین میں یہ نہیں لکھا کہ 2 4 20 سیٹیں, 20 تو میں ایگزیجریٹ کر گیا نا, 2 4 اگر فرض کیا ویکنٹ ہوں, قومی اسمبلی کے 1 2 حلقے نہیں ہیں, 3 حلقے نہیں ہیں, 4 حلقے نہیں ہیں, کیا پھر صدر کا الیکشن نہیں ہوگا جب تک بائی الیکشن ہمارے ہاں جب ڈوئل سیٹس پہ جیت کے آتے ہیں 1 سیٹ وہ چھوڑتے ہیں, صحیح, اور سم ٹائمز وہ نمبر از مور دین سنگل ڈیجٹ, لیکن اس کے باوجود اسپیکر کا بھی الیکشن ہوتا ہے, پرائم منسٹر کا بھی الیکشن ہوتا ہے. میں ہرگز یہ انڈورس نہیں کر رہا کہ کے پی میں سینیٹر نہیں ہونی چاہیے, نو, ایٹ دی پرائرٹی ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ جو چیزیں پینڈنگ ہیں وہ جب ہم کہتے ہیں نا ڈیموکریسی فنکشنل ہے تو پارلیمنٹ فعال ہے, لیکن پارلیمنٹ کمپلیٹ ہونا ضروری ہے, لیکن نہ ہو تو کام رک نہیں جاتا. ایگزیکٹلی, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ کہیں آئین میں نہیں لکھا کہ جی اگر سیٹس کچھ ویکنٹ ہیں, اور میں نے ایگزامپل بھی دی, پرائم منسٹر آف پاکستان از دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. جب پہلی بار اسمبلی ملتی ہے اس کا کام ہوتا ہے اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر الیکٹ کرے گی, پھر پرائم منسٹر الیکٹ کرے گی. پرائم منسٹر کے الیکشن کے لیے اگر فرض کیا 20 سیٹوں پہ ایک آدمی 2 سیٹوں پہ لڑ گیا ہے تو وہ آپ کی 10-15 خالی ہو گئی نا, 20 خالی ہو گئی فرض کیا. آئی ریممبر اٹ بیک ان 1988, اس الیکشن میں بہت سارے حلقے ایسے ہوئے تھے. تو کیا ہم نے اسپیکر کا الیکشن روکا, ڈپٹی اسپیکر کا روکا, پریزیڈنٹ کا روکا؟ نہیں. تو اب یہ آئین بار نہیں کرتا. ہاں یہ مورل پوائنٹ ہے کہ ایک پورا صوبہ اس کی ہاف ریپرزنٹیشن تو ہے, ہاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو ہاف ہے اس نے اپنا ووٹ, یا تو کہتے کہ ہاف نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا, نو, آپ نے کانٹیسٹ کیا الیکشن, آپ نے پریزیڈنٹ کے لیے ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, آپ نے ووٹ دیے. باقی جو باتیں ہیں نا 47 45 وہ میرا ڈومین نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ایک جرنلسٹ ہوں, جرنلسٹ ہوں, یہ پارٹی پوزیشنز ہیں. میں بخاری بھائی سے کبھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا کہ آج یہ سرٹیفکیٹ دے دیں اس گورنمنٹ کو, یا میں رانا صاحب سے نہیں, میں رانا صاحب سے بھی میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا وہ کہیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ 47 والی ہے تو گورنمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. دا پوائنٹ از 45 کہیں 47 کہیں نا, جو آپ تجزیہ کہہ رہے ہیں, اس وقت گورنمنٹ ہے, اس وقت اسمبلی ہے, صحیح ہے, اسمبلیاں ہیں, جو وہ کر رہے ہیں ان کو آل لیجیٹیمیسی لیگل ہے ان کو. یہ نہیں ہے کہ آج جو فیصلے کے پی کی گورنمنٹ کر رہی ہے یا سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے یا پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, ہم کہیں کہ یہ ڈیسیشن نہیں لے سکتے. 26ویں ترمیم کی آپ بات کریں, اسی کے انڈر تو یہ سپریم کورٹ بنی ہے, ابھی آئینی بینچ بنا ہے. شوڈ آئی ایکسپیکٹ کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے گی کہ اپنے آپ کو ہی ختم کر دے؟ تو جتنے سوالات ہیں اس سے زیادہ ان کا جواب بھی ہے. چلیے ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. رانا صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ جو نہروں کے معاملے پر آج پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اپنے خطاب میں اور پھر بلاول صاحب نے بھی اپنی ٹویٹ میں کہا ہے
کسی طرح سے اس پر کیوں نہیں ڈائلاگ ہو جاتا کہ اس پر کیوں نہیں بات چیت کر رہے اور پھر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا کیوں میٹنگ نہیں, اس کا اجلاس کیوں نہیں ہو رہا؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب ذرا یہ جو مسئلہ پیپلز پارٹی نے اس وقت ایک بہت اہم ان کے لیے ایشو بنا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی نہریں نہیں نکالنے دیں گے سندھ سے. ہو سکتا ہے ان کا موقف ٹھیک ہو سکتا ہے ان کا موقف غلط ہو, لیکن یہ ظاہر ہے بیٹھ کر ہی بات ہو سکتی ہے اور پھر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس میں تو بہت ہی عمدہ طریقے سے اس پہ بات ہو سکتی ہے. کیوں اوائڈ کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, کیوں سی سی آئی کا اجلاس نہیں ہو رہا؟ یہ دیکھیں بات یہ کہ ہم اوائڈ تو کچھ بھی نہیں کر رہے. آج بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہے, بلکہ ابھی شاید اسی وقت جب ہم بات چیت کر رہے ہیں تو بلاول صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں ہیں, تو وہاں یہ ٹاپک بھی ڈسکس ہو جائے گا. اور ویسے بھی ہم سندھ حکومت کے ساتھ بھی انگیجڈ ہیں. اور دیکھیں فنڈامنٹلی یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں کسی بھی صوبے کا جو پانی ہے اس کا کوئی حق نہیں مارا جا رہا. صوبوں کو تو جو فارمولہ طے ہے اس کے مطابق ہی پانی ملے گا. اب بات یہ ہے کہ آپ نے آپٹیمل یوز کرنا ہے پانی کا, اور آپ نے ایک اچھی آپ نے اس میں سے آؤٹ پٹ نکالنی ہے. تو یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے ہو جائیں گے. بہت ساری چیزیں بلا وجہ بے وجہ پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا رانا صاحب, یہ آپ کا موقف تو بالکل صحیح ہے کہ آپ اپنے حصے کے پانی میں سے اگر نہریں نکالیں یا کچھ بھی کریں تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے, وہ آپ کے حصے کا پانی اس کو آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایک پوری سیاست کھڑی ہو گئی ہے, اس وقت احتجاج ہو رہے ہیں سندھ میں, کیوں نہیں بیٹھ کے اس پہ بات کرنے کو ممکن بنایا جا سکا ابھی تک؟ دیکھیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پہ آلریڈی پیپلز پارٹی سے انگیجڈ ہیں, اور پھر یہ بھی پھر جب چیزیں میرے خیال سے اس پہ جب سیٹل ہو جاتی ہیں, بات چیت ہو رہی ہے اس کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ بات چیت نہیں ہو رہی. میں نے آپ کو بتایا آج بھی بلاول صاحب کی ملاقات ہے پرائم منسٹر سے, وہاں بھی ممکنہ طور پہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوگا. تو اس کے اوپر کسی صوبے کے ساتھ نہ کوئی زیادتی ہونے جا رہی ہے, نہ کسی کا حق مارا جا رہا ہے. جو بہتر یوٹیلائزیشن ہے وہ ان کے ساتھ جب شیئر ہوگا, میرے خیال سے جب ڈیٹا بیسڈ ایک ڈیبیٹ ہوگی تو یہ معاملہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. چلیے بالکل ٹھیک ہے, اپوزیشن کے گرینڈ الائنس پہ آ جاتے ہیں. ذرا میں چاہوں گا آپ سے شروع کرتے ہوئے, کیوں نہیں بن پا رہا یہ اپوزیشن کا الائنس؟ اور بڑا ایک دلچسپ سا ابھی سٹیٹمنٹ دیا ہے گنڈا پور صاحب نے, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ویسے چلایا تھا, لیکن میں آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ سنواؤں, دوبارہ سنوائیے جی. علی مین گنڈا پور صاحب جن کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی جن کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے, انہیں کے بارے میں کیا رائے رکھ؟ چھوٹے موٹے لوگوں سے مجبوراً بات کرنا پڑتی ہے, اور یہ ساری اپوزیشن کی جماعتیں باقی جو ہیں ان کو اکٹھا بھی کر دے تو ان کے پلے کچھ نہیں ہے. کیا یہ الفاظ استعمال کر کے آپ الائنس بنا سکتے ہیں؟ اور دیکھیں اسد بھائی, دو چیزیں آپ کو میں نے بتانی ہیں. نمبر 1, پہلے میں پراچا صاحب کو چھوٹا سا ایڈریس کر دوں کہ جو کے پی صوبے میں ابھی تک سینٹ کے الیکشنز نہیں ہوئے اور اس کے بغیر جو پریزیڈنشل الیکشن ہو گئے, دیٹ از ناٹ کانسٹیٹیوشنل الیکشنز بیسیکلی. اور یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہونا چاہیے, اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے اپر ہاؤس جو ہے اس میں پراپر ایکول ریپرزنٹیشن ہے. اس میں آبادی کے اوپر ریپرزنٹیشن نہیں ہے, اس کے اوپر ایکول ریپرزنٹیشن آف دا پروونسز آف پاکستان ہوگی, جنہوں نے اپنی ووٹ پول کرنی تھی. جن کو بنانا کس نے تھا؟ پروونشل اسمبلی نے. پروونشل اسمبلی کی آپ نے ووٹ ہی نہیں ہونے دی. اگر نہیں ہوئے سینٹ ہو ہے یا نہیں, سینٹ کام کر سکتا ہے نہیں ہو سکتی. کانسٹیٹیوشنلی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, نمبر 1. نمبر 2 چیز ابھی ایک اور انہوں نے کہی, تو جتنی لیجسلیشن ہو رہی ہے وہ سب انلیگل ہے. یہ الٹیمیٹلی ختم ہوگی. آپ دیکھ لیجئے گا جیسے 26 امینڈمنٹ الٹیمیٹلی ختم ہوگی, ویسے یہ بھی ختم ہوگی, کیونکہ جو اس کی جیسے 8 امینڈمنٹ ختم ہوئی, آپ دیکھ لیجئے گا اس کا بھی انجام یہی ہونا ہے. ادروائز اب میں گورنمنٹ آپ جو پہلے میں تھوڑا ایڈ کروں, ایک اور بات انہوں نے کہی تھی, گورنمنٹ چل رہی ہے جیسی تیسی بھی چلے, ایسے نہیں ہوتا. گورنمنٹ بھی کانسٹیٹیوشن کے تحت چلے گی, اور کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 7 کرتا ہے گورنمنٹ وہ ہوگی جس کو لوگ عوام ووٹ دیں گے, جو آپ کے لوکل گورنمنٹ سے لے کے لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ سے لے کے پروونشل سیٹ اپ سے لے کے نیشنل اسمبلی تک جائے گا. بھائی لوگوں نے جن کو ریجیکٹ کیا وہ بیٹھ گئے اندر, جن کے چوتھے نمبر اور پارلیمنٹ کو پہ جانے دیں. اوبیسلی اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. 5,19,000 تنخواہ بہانہ لینا جائز ہے. اس سے بڑی بات بتاؤں, 72 ارب روپیہ لگا دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. کیا اس سے کوئی جواب دے پوچھے گا؟ کیا آپ اپنے پروگرام میں آج ان سے پوچھیں؟ تو لگ گیا, ہر مہینے لگ رہا ہے. آپ اسے پوچھیں, سیکشن 13 آف دی الیکشن ایکٹ ہے, اس کے اندر ای ایم سی سسٹم کا لکھا ہوا ہے, سارا ریکارڈ پڑا ہوا ان کے پاس. ہائی کورٹ سے ہم نے بیٹے کہ بھائی لے آؤ ای ایم سی سسٹم, وہ کہیں نہیں جا سکتا, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی. لے کر آپ کے آ جائیں, یہاں پتہ چل جائے. نمبر 2, اب جو آپ نے کوشچن کیا, پہلے اس کا جواب وہ پرائے صاحب کا لے لیں, پھر آپ گرینڈ لائن سے بات کریں. بخاری صاحب یہ بتا دیں کس آرٹیکل
آرٹیکل آئین کا ریفر کر رہے ہیں. میں آرٹیکل ریفر کروں گا جی سینٹ کے الیکشن کے اوپر آ جائیں. نہیں دیکھیں نا پریزیڈنٹ آپ نے اب اگر میری گزارش سنیں, ایک گزارش سننے, آپ نے کہا کہ آئین بار کرتا ہے. میں تو خالی اتنا سوال کیا ہے آئین کا کون سا آرٹیکل جس میں لکھا ہے کہ سینٹ جب تک مکمل نہیں ہوگی صدر کا الیکشن نہیں ہوگا, کس آرٹیکل میں؟ دیکھیں نا, اب دو چیزیں میں بتا, میں سادہ سوال کر رہا ہوں بخاری صاحب, میں نے سادہ سوال کیا. جو پراجا صاحب نے بات کی پہلے اور جو بھی دوبارہ انہوں نے ریپیٹ کی کہ ایک الیکشن ہو جاتا ہے اور بائی الیکشن ہوگا, دیٹ از سم تھنگ ایلس. یہاں پر ایکول ریپرزنٹیشن آف دی 4 پروونسز 89 آرٹیکل 89 آپ نے سادہ سوال پوچھا ہے کس آرٹیکل کی بات, میں نے 89 بتا دیا. اچھا اب آپ کا سوال آ گیا, میرا جواب نہیں, آپ نے جواب دے دیا. صدر کا الیکشن ہوتا ہے آئین کے آرٹیکل 41 کلاس 3 کے اندر. میں کلاس 3 پڑھ بھی دیتا ہوں. مجھے کلاس 3 سے لینا دینا نہیں ہے, مجھے لینا دینا سینیٹری کمال ہے. اچھا جو صدارتی الیکشن والا آرٹیکل اس سے لینا دینا نہیں ہے. آپ آگے بڑھ رہے ہیں, آپ تھوڑا سا دونوں چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. نہیں, میں بالکل کلیئرٹی میں بات کر رہا ہوں. آپ کا سوال ہے, اب میں کلیئرٹی سے جواب دے رہا ہوں. میں بڑا کلیئرٹی سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, پریزیڈنشل الیکشن آئے گا جی, بالکل صحیح کہا انہوں نے. پریزیڈنٹ کو ووٹ کس نے دینی ہے مجھے یہ بتا دیں. میں بتا دیتا ہوں. اب ووٹ پریزیڈنٹ ول بی الیکٹڈ انڈر سیکنڈ شیڈیول بائی ممبرز آف بوتھ دا ہاؤسز اینڈ دی پروونشل اسمبلیز. اب پروونشل اسمبلی بوتھ ہاؤسز پورے نہیں, ٹھیک ہے, پورے نہیں ہیں. یہی تو میں اتنے تو ووٹ کر سکتے نہیں کر سکتے. دیکھیں یہی کوشچن ہے. اس میں آئین میں نہیں لکھا کہ آپ کے 10 ممبر کم ہیں تو کبھی الیکشن ہی نہیں ہوگا. پھر تو چیف منسٹر پریزیڈنٹ بتا دیں 77 سال میں 73 میں کانسٹیٹیوشن بنا کہ جب 23 بندے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دی نہیں اسپیشل سیٹس کے بغیر, ایون ڈکٹیٹرز کا لے لیں. اور اس کے بعد گرینڈ الائنس سے بات کرنے سے پہلے اب ذرا اس پر میں چاہوں گا کہ رانا صاحب کی رائے بھی لے لوں. ایک چھوٹی سی چیز, اگر 10 بندے ووٹ نہیں ڈالنے آ کے, ووٹ نہیں ڈالنے کی بات لاتا ہے, پہلے ان کو رائٹ ملے گا, پہلے وہ ووٹ اٹھائیں گے, وہ حلف اٹھائیں گے, الیکشن ویلڈ نہیں ہوگا. آپ اگر اس طرح کے بیانات آپ دیں گے اور چیف منسٹر دے گا ایک صوبے کے, اور پھر گرینڈ الائنس کہ چھوٹے چھوٹے ان کے پلے کچھ نہیں ہے, بس چھوٹے موٹے لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے. دیکھیں اصل بھائی ایسے نہیں ہے. آپ کو ہم نے ایک کمیٹی بنائی جو گورنمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھی, اور ہم آج بھی اپنے سٹانس پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, لیکن بحالت مجبوری آپ کو بیٹھنا پڑا. اس کے اندر کیا چیز تھی, 2 ایشوز ہم نے رکھے تھے ٹیبل کے اوپر. ایک تھا آپ کا 26 نومبر کے حوالے سے, اور دوسرا تھا آپ کا الیکشنز کے چھوڑ کے ہم نے آگے چلے. ہم نے کہا یار 2 بنا دیں, اس کے اندر آپ کمیشن جوڈیشل کمیشن, سمپل سی بات تھی, سالو ہوتی, پر ان کے پاس نہیں ہو سکی. سملرلی آپ جب جاتے ہیں اپنی اپوزیشن الائنس کے بعد, اوبیسلی اپوزیشن نے بھی آپ کے خلاف الیکشن لڑے ہوتے ہیں, آپ نے ان کے اگینسٹ الیکشن لڑے ہیں, اور الٹیمیٹلی ایک جیتا ایک ہارا, اور اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں. تو آپ ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ابھی جیسے باقی سارے گرینڈ الائنس, گنڈا پور صاحب کا بیان غلط ہے, آپ کو نہیں کہنا چاہیے. گنڈا پور صاحب نے جو بات کی, انہوں نے ایک چیز کلیئر کی کہ جی ہماری پارٹی بڑی پارٹی ہے, ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے. 2 چیزیں نا, 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی پی ٹی آئی بڑی پارٹی ہے, تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں. آج بھی اسمبلی کی سب سے بڑی انڈیپینڈنٹ پارٹی پی ٹی آئی ہے. نمبر 2 چیز اگر آپ اس میں چلے جاتے ہیں کہ جو الائنس ہے باقی, اب باقی جو الائنس آ رہے ہیں اس میں سے ہمارے ساتھ بہت سی پارٹیز ایسی بھی ہیں جن کی اسمبلی کے اندر کوئی شاید ریپرزنٹیشن نہیں ہے, لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو اس میں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات کر دی. الائنس بن رہا ہے ویسے, الائنس تو بنے گا جی. مولانا صاحب آ گئے ہیں کل واپس, اور اوبیسلی ہماری طرف سے پوری کوشش ہے. صاحب آپ کو یہ الائنس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اپوزیشن کا, یا رکاوٹیں ہیں تو کیا ہیں؟ یہ رکاوٹ ہے نا جو آپ نے بیان چلایا ہے, اور اس کو لائٹ نہ لیں. علی امین خان گنڈا پور MNA بنے, سینیٹر بنے, MPA بنے, کونسلر بنے, وہ ہیں حلقے والے, جیسے بخاری صاحب کا حلقہ ہے. اب میں اگر توقع کروں کہ علی امین خان گنڈا پور حلقے کی کنسیڈریشن نہ رکھیں ذہن میں, ان کا مقابلہ NA44 NA45 میں ہے, وہ کس سے ہے؟ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہے. ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جی وہ حلقے کی بات نہ کریں. تو اگر کوئی حلقے کی بات نہیں کرے گا, پھر وہ نہ ممبر بنے گا, نہ چیف منسٹر بنے گا, نہ وہ. ان کی مجبوری ہے اس طرح کی باتیں کرنا؟ نہیں, مجبوری نہیں ہے. مجبوری باتیں کرنا نہیں, مجبوری حلقے پہ نظر رکھنی ہے. کل کو آپ کہیں کہ جی آپ یہ حلقہ چھوڑ دیں,
اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے فرض کیا. اور جن لوگوں نے ایک بڑی, جب الیکشن ہوتا ہے, الیکشن لڑتے ہیں بخاری صاحب, انہوں نے لڑا, ان کو پتہ ہے کتنا پشت ماحول ہوتا ہے, اس میں آپ کے فالوورز آپ سے زیادہ وہ ایجیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو الائنس اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اچکزئی صاحب آ گئے پی ٹی آئی کے ساتھ یا کوئی اور آ گیا, ویسے تو مولانا میں نہیں دیکھتا جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا الائنس اس طرح کا. ہاں براڈر لائن پہ حکومت کی مخالفت کے حوالے سے, جمہوریت کے لیے, آئین کی سپریمیسی کے لیے, یہ اتنا واک ان واک سائیڈ بائی سائیڈ تو چلیں گے, لیکن وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے اچکزئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ویسے جے یو آئی کی. میرے لیے معجزہ ہوگا, میں نہیں دیکھ اس طرح سے اعلان آپ کو مجھے نہیں. بہت شکریہ شوکت پراچا صاحب, علی بخاری صاحب اور رانا احسان افضل صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.